شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں واقع ایک تنگ و تاریک گلی کے آخری مکان میں اپنی تاریکی بیان کرنے سے قاصر تھی، جہاں دیواروں کی پپڑیاں اکھڑ رہی تھیں اور ہوا میں نمی اور بیماری کی بو جیسے اس نے بسیرا ہی ڈال دیا ہو۔ زوہا اپنے کمرے کے واحد روشن کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک سستا سا رنگ لائٹ سٹینڈ تھا اور ایک موبائل فون، جو اس کی غربت اور اس کی مصنوعی شہرت کے درمیان واحد پل تھا۔ وہ واحد روشن کونا کیمرے میں ایک چھوٹی سی جنت لگتا تھا۔ نرم روشنی چہرے پر یوں پڑتی جیسے کسی پروفیشنل سیٹ اپ کا حصہ ہو۔ پیچھے کی دیوار سادہ، صاف اور باوقار دکھتی، نہ غربت نہ تنگی، بس ایک ایستھیٹک خاموشی۔ اسی کونے میں من پسند زندگی، روشنی مہربان اور فریم مکمل۔ مداحوں کو لگتا تھا یہ کسی باخبر، خود پر انحصار کرنے والی لڑکی کی دنیا ہے، جہاں محنت اپنا اثر دکھا رہا ہو اور زندگی پر گرفت مضبوط ہو۔ انہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ صرف ایک کونا ہے۔ زوہا، بیٹا ذرا ادھر تو آنا، میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ساتھ والے کمرے سے اس کی ماں کی لرزرتی اور کمزور آواز آئی۔ زوہا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے لپسٹک کے گہرے شیڈ کو زور سے میز پر رکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور بیزاری کی لہریں جاگی۔ امی، میں نے کہا تھا نا کہ ابھی میرے کام کا وقت ہو چکا ہے، پلیز تھوڑی دیر خاموش کو گلے لگا دے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، جنہیں اس نے کنسیلر کی دبیز تہوں سے چھپانے میں بھرپور کامیابی دکھائی تھی۔ اس نے ایک ریشمی سکارف اپنے سر پر اس طرح لپیٹا کہ وہ مصنوعی دنیا کی کوئین بھی لگے اور باحیا بھی۔ یہ وہ تضاد تھا جو اس کے فالوورز کا منچاہا تھا۔ اس نے فون کا بٹن دبایا۔ لائیو سٹریمنگ شروع ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک آ گئی جو چند لمحے پہلے موجود نہ تھی۔ پھر اس نے آواز میں مصنوعی مٹھاس بھر کر کہا، ہیلو مائی بیوٹیفل فیملی، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اور کمنٹس کی لائنیں جگمگانے لگیں۔ زوہا، آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ نیا ڈانس سٹیپ کب دکھائیں گی؟ زوہا، تمہاری آواز میں ایک جادو ہے۔ زوہا، میں نے آپ کو 5,000 کے گفٹس بھیجے ہیں، میرا نام لیں۔ زویا کی نظریں ان گفٹس پر جمی ہوئی تھیں جو اس کا مقصد زندگی تھا۔ یہ گفٹ صرف ڈیجیٹل پھول یا ستارے نہیں تھے، یہ وہ پیسے تھے جن سے اسے اپنی ماں کے ہسپتال کے بل بھرنے تھے اور اس چھوٹے سے 2 کمروں کے گھر کا کرایہ دینا تھا۔ لیکن ان پیسوں کی طلب اسے ایک ایسے راستے پر لے جا رہی تھی جہاں واپسی کا نشان مٹتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے فون پر اس کے نجی چیٹ روم پہ ایک میسج جگمگانے لگا۔ یہ ڈارک نائٹ تھا، وہ شخص جو پچھلے 1 مہینے سے اسے لاکھوں کے تحائف بھیج چکا تھا لیکن کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ ڈارک نائٹ نے لکھا، زوہا، تم اس غربت کی چکی میں کب تک پستی ہوگی؟ آج ایان کے پینٹ ہاؤس پر ایک خاص پارٹی ہے، وہاں آؤ، میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کا تم نے صرف خواب دیکھا ہے، بس تمہیں وہاں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ زوہا کا دل زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ وہ ایان کو جانتی تھی، وہ شہر کا بدنام زمانہ رئیس زادہ تھا۔ اس کی پارٹیوں کی کہانیاں سوشل میڈیا کے تاریک گوشوں میں مشہور فلم کی طرح چلتی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں جانا آگ میں کودنے کے مترادف ہے۔ ماں کی آواز آئی، بیٹا، پانی۔ اس بار آواز میں نقاہت زیادہ تھی۔ زوہا نے فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر اپنی ماں کے کمرے کی طرف گئی، بددلی سے پانی دیا، پھر واپس آ کر اپنے پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کی وہ غیرت تھی جو ابھی پوری طرح مری نہیں تھی، اور دوسری طرف وہ ہوس اور ضرورت تھی جو اسے بے راہ روی کی آخری حدوں تک کھینچ رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے فون پر ٹائپ کیا، میں آ رہی ہوں، لوکیشن بھیجیں۔ اس نے فون بند کیا اور الماری سے وہ لباس نکالا جو اس نے پچھلے ہفتے اپنی جمع پونجی سے خریدا تھا۔ ایک ایسا لباس جسے پہن کر وہ زوہا نہیں بلکہ ایک حیا کے پردے کو تار تار کرنے اور ایک پروڈکٹ لگنے والی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکلی تو اس کی ماں نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بیٹا، اتنی رات کو کہاں جا رہی ہو؟ زوہا نے دوپٹہ درست کیا اور بغیر دیکھے بولی، رزق کمانے جا رہی ہوں امی، تاکہ آپ کے علاج اور دیگر سہولیات کو خریدا جا سکے، آپ سو جائیں۔ وہ گھر سے نکل گئی، ایک ایسے دلدل کی طرف جہاں رزق نہیں بلکہ اپنی روح کا سودا کرنے جا رہی ہے۔ باہر سڑک پر اندھیرا تھا، پر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی اس اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران اس نے رائڈ بک کروا دی تھی، کال پہ کال کر رہی تھی کہ کہاں ہے۔ پھر اس کے سامنے ایک کیب رکی اور ڈرائیونگ سیٹ سے ڈرائیور نے سر باہر نکالتے ہوئے، آپ ہیں مس سوہا؟ جی، یہ کہہ کر پیچھے کار کا دروازہ کھولا اور لوکیشن بتاتے ہوئے بیٹھ گئی۔
پھر کار سنسان سڑک پہ دوڑنے لگی۔ اس کی ویرانی میں چھپا وہ مصنوعی چہرہ ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ آنکھوں میں مصنوعی چمک کے پیچھے آسودگی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ پیچھے سیٹ پہ بیٹھی موبائل کی اسکرین پہ نظریں تھیں اور ٹائپ کرنے لگی، ویورز، آج آن لائن آنا مشکل ہے، اوکے بائے گڈ نائٹ، کیونکہ آیان کے پینٹ ہاؤس کی مصنوعی روشنیاں اسے دور سے پکار رہی تھیں۔